بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 90 کی دہائی میں جب پی آئی اے اپنے عروج پر تھی اور ٹکٹس کی قیمت ان کی اپنی مرضی کی ہوتی تھی، پاکستان میں ایک بہت سیریس ایئر لائن ایرو ایشیا کا آغاز ہوا۔ تابانی گروپ کا یہ بزنس پروجیکٹ پاکستان میں پہلی کم کرائے والی ایئر لائن بن گئی۔ ایرو ایشیا نے دوران پرواز کچھ لگژریز کو کم کر کے کم کرائے والے ٹکٹ متعارف کروائے۔ مجھے یاد ہے اگر آپ کو دوران پرواز کھانے کے لیے کچھ لینا ہوتا تھا تو آپ اس کے لیے ایکسٹرا پے کرتے تھے۔ 1993 میں تابانی گروپ آف انویسٹرز نے کراچی میں ایرو ایشیا ایئر لائنز کی بنیاد رکھی۔ ایرو ایشیا نے شیڈیول ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پیسنجر اور کارگو سروس شروع کی۔ اس ایئر لائن نے اپنے آپریشنز کے لیے مختلف جیٹ اور وائٹ باڈی بڑے جہاز استعمال کیے۔ 4 مئی 1993 کو اس ایئر لائن نے اپنے آپریشنز کا شاندار آغاز کیا۔ اس ایئر لائن کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے پی آئی اے کے سینئر مینیجرز لیول کے لوگوں کو نوکری پر رکھا گیا۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی سے پائلٹس کو لیا گیا۔ رومینین ایئر لائن سے 2 بیک 111 ہوائی جہاز لے کر فلائٹس شروع کی گئیں۔ اس کے بعد ایک اور بیک 111 لیز پر لے لیا گیا۔ رومینین ایئر لائنز کے زیر استعمال ایک اور وی آئی پی بیک 111 بھی ایرو ایشیا میں شامل کر لیا گیا۔ اگلے مرحلے میں 4 مزید بیک 111 ہوائی جہاز رومانیہ سے ہی لیے گئے۔ تھوڑا تعارف بیک 111 ہوائی جہاز کا کرواتا چلوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سفید رنگ کا پتلا لمبا سا ہوائی جہاز جو ٹیک آف پر بہت شور کرتا تھا، دم کے قریب لگے ہوئے 2 انجنز کی وجہ سے دور سے ہی پہچانا جاتا تھا۔ چونکہ یہ ہوائی جہاز رومینین ایئر لائنز سے لیز پر لیے گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ رومینین کرو ممبرز، پائلٹس، انجینئرز اور گراؤنڈ سٹاف بھی آیا تھا۔ شروع میں ہمیں ایئر ٹریفک کنٹرول میں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت دشواری ہوتی تھی کیونکہ ان کی انگلش بہت کمزور تھی۔ ہماری بہت شکایات پر پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی سے پائلٹس لیے گئے جو ان کے ساتھ کو پائلٹ کی پوزیشن میں بیٹھتے تھے، اور اس طرح ہماری مشکل آسان ہو گئی۔ گراؤنڈ پر بھی ان ہوائی جہازوں کی نقل و حرکت کا انداز بہت مختلف تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور میں نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا تو رات میں یہ ہوائی جہاز صبح آپریٹ کرنے والی فلائٹ کے لیے جب ٹگ ماسٹر ٹریکٹر کی مدد سے کھینچ کر پارکنگ سٹینڈ پر لائے جاتے تو ان کے گراؤنڈ سٹاف کا ایک ممبر جہاز کے آگے لگے ہوئے ٹگ ماسٹر پر چڑھ کر ہیڈ فون لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ بڑا یونیک انداز تھا۔ باقی تمام ایئر لائنز کے لوگ اس ٹگ ماسٹر کے ساتھ ساتھ زمین پر چلتے تھے، جبکہ یہ رومینین گورے چٹے اور لمبے تڑنگے بندے اس ٹگ ماسٹر کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ویسے اچھا آئیڈیا تھا، وہاں اس پوزیشن سے انہیں سامنے ہر چیز بآسانی نظر آتی تھی۔ اس طرح ہوائی جہاز کو کسی بھی حادثے کا امکان نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہوائی جہاز کم بلندی پر بہت تیز رفتار تھا۔ اس ہوائی جہاز کا ٹریڈ مارک ٹیک آف پر اس کا بہت زیادہ شور تھا۔ کیبن کرو یعنی ایئر ہوسٹسز وغیرہ کی تربیت کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریننگ سینٹر بھی بنایا گیا، جسے چلانے کے لیے پی آئی اے کے ٹریننگ سکول سے انسٹرکٹرز کو بلوایا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی پاکستان سے اس سکول کی منظوری کی درخواست بھی دی گئی۔ ایرو ایشیا نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز بشکیک فلائٹ سے کیا، جس کے لیے رومینین ایئر لائن سے ایک بوئنگ 707 ہوائی جہاز لیز پر حاصل کیا گیا۔ بنیادی طور پر رشین سٹیٹس میں فلائٹ آپریشنز شروع کرنا تابانی گروپ کے ان ممالک میں بزنس شروع کرنے کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد ایرو ایشیا نے شارجہ کے لیے فلائٹس کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے ایک ہینگر لے کر اس میں ہوائی جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام بھی شروع کیا، اور دوسری ایئر لائنز کو پیمنٹ کے عوض یہ سروس فراہم کی۔ ایرو ایشیا کا ہوم سٹیشن کراچی تھا۔ کراچی اور لاہور اس کی ہب سٹیز بھی تھیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، ملتان، باچا خان پشاور اور کوئٹہ ایئرپورٹ پر ان کا آپریشنز تھا۔ اس کے علاوہ کرگستان، عمان، قطر اور یو اے ای میں ان کی فلائٹس بھی آپریٹ کر رہی تھیں۔ اس ایئر لائنز کے فضائی بیڑے میں 7 بیک 111، ایک بوئنگ 707، 5 بوئنگ 737-200، 2 DC-2، 3 MD-82، 2 MD-83 اور 3 یاک 42 ہوائی جہاز شامل تھے۔ 2003 کے بعد سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے اس ایئر لائن کو پور کسٹمر سروسز یعنی مسافروں کے لیے غیر معیاری سروس اور ناکافی حفاظتی اقتدامات کی وجہ سے کئی وارننگز دیں۔ اسی دوران یہ ایئر لائن اپنے ہائی لیول مینیجرز کی ناکامی کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ بالآخر سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے 10 مئی 2007 کو اس ایئر لائنز کا آپریشن بند کر دیا۔ اس طرح پی آئی اے کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی یہ ایئر لائن بینک کرپٹ ہو گئی۔ یہ پاکستان میں پی آئی اے کے مقابلے میں کسی ایئر لائنز کا بزنس کرنے کا آغاز ثابت ہوا۔
اس کے بعد ہم نے شاہین ایئر انٹرنیشنل، ایئر بلو، بھوجا اور راجی ایویشن کو اس بزنس میں آتے دیکھا۔ اب ایئر سیال، سرین ایئر، جناح ایئر بھی اس بزنس میں آ چکی ہیں۔ امید ہے مسافروں کو انٹرنیشنل لیول کی سروسز سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔